أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ تو میرے بھائیوں، کیونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے قربانی والے عمل کو رکھا ہے، تو اس اعتبار سے چند باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے قربانی کے بارے میں رکھیں گے۔ قربانی کے فضائل کہہ لیں ان کو، قربانی کے مسائل کہہ لیں۔ تو یہ جو قربانی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہی فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے، یہ قربانی والا عمل جو ہے اور یہ قربانی والی عبادت جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے اندر رکھی ہے، ہر امت کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک، اور اسی طرح پھر جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا کہ قربانی کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ رب العزت کو تمہارے مال کی، تمہارے خون کی، گوشت کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اصل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو متقی کتنا ہے، پرہیزگار کتنا ہے، تیرے تقوی کو اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ قربانی جو ہے پہلی امتوں سے چلی آ رہی، آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی قربانی کا حکم دیا گیا، اور خاص طور پر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو طریقہ چلا تھا، ہمیں اس طریقے پر قربانی کا حکم دیا گیا۔ اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں جو قربانی ہوتی تھی نا، قربانی اس کے بارے میں اصول یہ تھا، جیسے جو ہے حابیل اور قابیل کی قربانی کا خاص طور پر ذکر آتا ہے، تو پہلے یہ طریقہ کار یہ تھا کہ قربانی کی جاتی تھی، کرنے کے بعد اس کو پہاڑ پہ کسی جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور آگ آتی آسمانوں سے اس کو جلا دیتی، اس کو کھا جاتی۔ تو اگر جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی، کہا جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی، کہا جاتا ہے اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سا طریقہ تھا، اس طریقے سے جو ہے انسان کی تذلیل ہوتی تھی، اور انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا تھا لوگوں کے اندر۔ جس کی قربانی کو آگ آ کے کھا جاتی، جلا دیتی، تو وہ تو اس کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ لیکن جس کی قربانی کو آگے آگ نہیں کھاتی تھی، تو اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو انسان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاتا تھا۔ تو اور اسی طرح جو ہے وہ آسمان سے بجلی آ کے جو ہے اس کو کھاتی تھی، جلاتی تھی، انسانوں کو گوشت کھانے کا حکم نہیں تھا۔ تو اس امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے خاص احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہیں ذلت اور رسوائی سے بچاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ گوشت کھانے کی اجازت بھی دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں ذلت اور رسوائی سے اس طریقے سے بچایا کہ ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ گوشت جو ہے جا کے کسی جگہ پہ رکھ دو، تو آسمان سے بجلی آئے گی، وہ اس کو جلائے گی یا کھائے گی تو تمہاری قربانی قبول ہے، وگرنہ تمہاری قربانی قبول نہیں۔ اگر یہی طریقہ ہم میں رہتا تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا کہ لوگ ہمیں تانے دیتے کہ بھائی دیکھو اس کی قربانی قبول نہیں، اس کی قربانی قبول ہو گئی، جس کی قبول ہو گئی وہ تو لوگوں کے ہاں جو ہے وہ نیک آدمی مشہور ہو گیا، اور جس کی قبول نہیں ہوئی
وہ ذلت اور رسوائی سے جو ہے منہ چھپاتا پھرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص مہربانی فرماتے ہوئے ان کو اس ذلت اور رسوائی سے بچاؤں گا، اور ساتھ ساتھ یہ انعام کے طور پر یہ بھی کہوں گا کہ تم لوگ جو ہے یہ قربانی کا گوشت کھاؤ۔ تو کھانے کی بھی اجازت دے دی، اور اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لیا۔ تو کیسی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے کے اوپر خاص طور پر جو ہے امت محمدیہ کے اوپر کتنی مہربان ذات ہے۔ تو بہرحال قربانی کے بارے میں جو ہے بتا رہا تھا، تو قربانی والا عمل جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النار احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ قربانی والے دن انسان جو بھی نیک عمل کر لے، جتنا بھی نیک عمل کر لے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو جو انسان کا عمل پسند ہے، محبوب ہے، فرمایا کہ وہ قربانی کرنے والا عمل ہے۔ یہ سب سے قربانی والے دن سب سے محبوب اللہ کو جو عمل ہے وہ یہ قربانی کا عمل ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن جس جانور کی تم نے قربانی کی ہے یہ جانور زندہ کر کے سامنے لایا جائے گا۔ اور کیسے لایا جائے گا؟ فرمایا کہ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، جب یہ آئے گا تو اس کے ساتھ کیا چیز ہوگی؟ فرمایا کہ اس کے سینگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے یہ اس کے بال بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے کھر اور اس کے ناخن جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اپنے بالوں، اپنے کھروں اور اسی طرح جو ہے اپنے سینگوں کے ساتھ یہ اس انسان کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے انسان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے قبول ہونے کا اعلان فرما دیتے ہیں۔